بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آج ہے 1 دسمبر اور دن ہے منڈے کا۔ ناظرین، اہم ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس وقت بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ نوٹیفیکیشن پر مبینہ طور پر کیا پھڈا چل رہا ہے، اندر کی کہانی کیا ہے، ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، منگل کا خوف، گورنر راج کی تیاری کی جا رہی ہے، کیا کچھ سوچا جا رہا ہے، 2 صوبوں کے اندر حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، گورنر راج کے قصے کہانیاں عام ہو چکے ہیں، منگل کو کیا ہونے جا رہا ہے، اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے، پشاور میں کیا چل رہا ہے، اصل کہانی کیا ہے، خوف کہاں پر ہے، کیا نون لیگ اور فوج کے درمیان واقعی جو اختلافات آ چکے ہیں، کیا نواز شریف کو گروی رکھوا دیا گیا ہے، یہ ساری کی ساری گفتگو آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن پہ مبینہ طور پر کیا اندر کوئی کہانی ہے، پھڈا چل رہا ہے، کیا چیز ہے جو کہ چل رہی ہے، کیا نون لیگ، سب سے بڑا سوال جو کہ سب جاننا چاہ رہے ہیں، کیا نون لیگ واقعی فوج سے اختلاف رکھ سکتی ہے، کیا نوٹیفیکیشن پہ نون لیگ، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، کیا یہ انکار کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اور عام سی بات یہ ہے کہ ان میں انکار کی جرت نہیں ہے۔ انکار وہ کر سکتا ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو، جو کہ حقیقی طور پر جیت کے اس وقت اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہو۔ انہیں جس طرح سے لایا گیا، ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ یہ انکار کر سکے۔ تو پھر کہانی کہاں پر ہے، اصل میں چل کیا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ فیکٹس ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اجمل جامی کی ایک خبر ہے۔ ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کے شرکاء کے ساتھ بھی اس سیٹ اپ سے ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کیا گیا۔ پھر برملا اظہار ایس آئی ایف سی کے جنرل سرفراز نے کیا۔ پھر ٹاک شوز دیکھے جہاں پر اکانومی، ایف بی آر، ٹیکسیشن پر سرمایہ کار روٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل فیصلہ ساز اس موجودہ حکومت کے بندوبست اور نظام سے مطمئن نہیں ہے۔ مسئلہ نوٹیفیکیشن کا نہیں بلکہ مسئلہ ہے اگلے بندوبست کا۔ یہ جو ہے اجمل جامی کی ایک خبر ہے، اور یہ خبر اس لیے درست ہے کہ اصل مسئلہ ہے ہی اگلے بندوبست کا۔ جہاں پہ معاملہ رکا ہوا ہے، نوٹیفیکیشن، جو سی ڈی ایف کا عہدہ ہے اس کی نوٹیفیکیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت کو اس کی نوٹیفیکیشن میں مسئلہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے اگلا سیٹ اپ۔ قانون کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں ہیں۔ سی ڈی ایف کے عہدے کی نوٹیفیکیشن کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے نجم سیٹھی کا ایک بیان رکھتے ہیں کہ اس وقت شرمندگی ہے، 28 نومبر تک نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے تھا، لیکن اب شرمندگی ہے، اس وقت دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے ابصار عالم کا ایک بیان رکھا، دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نون لیگ میں اور فوج کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں پر پھڈا چل رہا ہے، اور یہ دراڑیں کیوں ڈالی جا رہی ہیں، اس طرح کے پروپیگنڈے کیوں کی جا رہے ہیں، یہ نجم سیٹھی کی مختصر سی گفتگو سنیں۔ آئے گا، پھر یہ ہوگا، وہ غلط پڑ جاتا ہے۔ تو آئی تھنک اس دفعہ دس از واٹس ہیپنڈ، مگر یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ 28 تاریخ کی رات تک یہ نوٹیفیکیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہونا چاہیے تھا، اینڈ somebody should pay the price for this۔ بڑی شرمندگی ہے بیکاز unnecessary یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، انڈین میڈیا بھی کود گیا اس کے اندر، وہ بھی انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی سب جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ دراڑ پڑے کس طریقے کے ساتھ نون لیگ حکومت اور یہ جو ہائبرڈ ارینجمنٹ ہے اور جو چیف ہے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش نہیں شروع ہو جائے۔ آئی تھنک آل دس واز unnecessary، مگر یہ ہوا ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ they have succeeded in creating divisions۔ آپ نے یہ گفتگو سنی، نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ اصل میں دراڑ ڈالی جا رہی لیکن دراڑ ہے نہیں، لیکن شرمندگی موجود ہے کہ نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا لیکن نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ نظیر، اب نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا؟ نوٹیفیکیشن نہ ہونے کے پیچھے سب سے جو مین وجہ ہے، سی ڈی ایف کے عہدے کے اوپر حکومت تیار ہے، حکومت میں فوج میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، لیکن کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے۔ نجم سیٹھی کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے، آپ یہ گفتگو ملاحظہ کریں۔ کہ جو پرابلم آ رہی ہے انہوں نے بنا تو دی ہے ساری، اور آرمی ایکٹ بھی امینڈ ہو گیا، مگر کہ وہ ایئر فورس کے ایکٹ جو ہیں اور نیوی کے جو ایکٹ ہے وہ تو امینڈ نہیں ہوئے ابھی تک، تو ان کو بھی تو امینڈ کرنا پڑے گا نا، تاکہ یہ جو سی ڈی ایف ہے یہ ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں بیٹھتے ہیں۔ تو کیونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف والی چیز ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر یہ ریپرزینٹیڈ تھے، اس میں اب ریپرزنٹیشن دینی آرمی والوں کا تو ہو گیا، مگر ان کا جو ہے آئی تھنک دی امینڈمنٹ ہیز ٹو ٹیک پلیس ان دوز ایکٹس جن کا تعلق ایئر فورس سے اور نیوی سے، تو آئی تھنک وہ اب شاید امینڈمنٹس کرنے جا رہے ہیں، ان کو کلیئر اپ کریں گے تاکہ وہاں نہ کوئی چیلنج ہو جائے کہ ان کی تو امینڈمنٹ نہیں ہوئی، یہ تو ابھی بھی وہی کھاتے کھلے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے سی ڈی ایف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھول گئے، جلدی میں کیا، بھاگ دوڑ ہوئی، وہ کیا، اور اب جا کے سمجھ آئی اوہو وہ بھی کرنا تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ انکمپیٹنس ہے، یہ سوچنا چاہیے تھا پہلے کہ جب آپ کچھ ترمیم کرنے جاتے ہیں، کوئی نئے ادارے بناتے ہیں، پرانے ادارے ختم کرتے ہیں، تو بہت سی جگہ پہ ان کا ذکر آیا ہوتا ہے، آئین کے اندر بھی، رولز کے اندر بھی، لا کے اندر بھی، وہ ہر جگہ پہ چینج کرنا ہوتا ہے۔ جو چیلنج ہو جائے گا پھر وہ آپ باتیں پھریں گے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے، پھر آرڈیننس آئے گا، پھر یہ ہوگا، وہ غلط پڑ جاتا ہے۔ تو آئی تھنک اس دفعہ دس از واٹس ہیپنڈ، مگر یہ ہونا نہیں چاہیے۔ نظیر، یہاں پر نظام ایک بڑا مسئلہ ہے، نظام ڈیسیجن پہلے لے لیتا ہے لیکن بعد میں سوچا جاتا ہے تو چیزیں بہت ساری سمجھ آ جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں۔ جیسے 27ویں آئینی ترمیم کر ڈالی گئی، بعد میں سوچا گیا کہ اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا بہت ساری ایسی چیزیں کہ جنہیں سٹل جو ہے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تو 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے سی ڈی ایف کے عہدے کے اندر اس عہدے کو جو اس کی نوٹیفیکیشن جاری تو ہو سکتی ہے، لیکن
कानूनी पेचीदगियों की वजह से इससे जो है लटकाया जा रहा है, कानूनी पेचीदगियां जो वो पहले दूर की जाएंगी। नज़ीर, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि क्या नवाज शरीफ उन्हें वाकई यहाँ पर गिरवी रखाया गया है? क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ लंदन में बैठ के कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई खिचड़ी बन रही है? तो नज़ीर, छोटी सी बात यह है कि नवाज शरीफ के अंदर कहीं ना कहीं पर इनकलाबी सियासत जागती है, लेकिन नवाज शरीफ के इख्तियार में कुछ नहीं है। वहां पर बहुत सारे मुफादात हैं जो कि सामने रखे जाते हैं, बहुत सारे मुफादात हैं जो कि सामने होते हैं, लेकिन उन मुफादात का इजहार किया नहीं जा सकता। इसलिए वहां पर जो गुफ्तगू शनीद तो चल रही है। शहबाज शरीफ का दौरा लंबा तो हो गया, जितनी प्लानिंग थी उससे कहीं लंबा हो चुका है। लेकिन नज़ीर, एक चीज और भी चल रही है कि क्या नवाज शरीफ को गिरवी रखा दिया गया है? जब यही सवाल जो है नजम सेठी से पूछा गया तो नजम सेठी का क्या कहना है, आपकी गुफ्तगू मुलाहिजा करें। इसी से आप समझ जाएं कि एक भाई अगर यहाँ एक वहाँ है तो जमानत के तौर पर एक को यहाँ रखवाया गया। नहीं रखवाया नहीं गया, जमानत के तौर पर क्या करती हो? अच्छा, I'm sorry. अच्छा, sorry. अब तुम भी ज्यादा ट्विटर के ऊपर। I'm sorry. अच्छा, नज़ीर, यकीनन यहाँ पर बहुत कुछ गिरवी रखवाया गया है, मजाक में उड़ाया जाए या कुछ भी किया जाए, यहाँ पर तो अपनी पूरी की पूरी सियासत को एक गिरवी रखवा दिया गया है। नज़ीर, इस वक्त सबसे बड़ा खौफ जो है वो है मंगल का खौफ। सुहेल आफरीदी ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। वो एहतजाज जो है पेशावर मोटरवे के ऊपर भी किया जाएगा। पेशावर मोटरवे के स्टार्ट से लेके स्वाबी इंटरचेंज तक मोटरवे को बंद किया जाएगा। इसके अलावा केपीके के रास्ते बंद किए जा सकते हैं। अटक पुल के बारे में अभी तक फाइनल चीज सामने नहीं आई कि क्या अटक पुल को भी बंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन ये प्लानिंग जरूर है कि केपीके के रास्तों को बंद करके थोड़ी देर के लिए पंजाब को एक धचका दिया जाए। जितनी भी वहां से ट्रेड होती है, जितनी तजारत डेली बुनियाद की हो रही होती है, उसे रोककर पंजाब को दिखाया जाए कि आपको किस कदर ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इसका खौफ इस कदर ज्यादा है कि गवर्नर राज की बातें की जा रही हैं। क्या गवर्नर राज लगाया जाएगा तो उसके फायदे क्या होंगे, नुकसानात क्या होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे पहले ये कि क्या हुकूमत सीरियस है गवर्नर राज के बारे में? तो एक चीज मैं आपके सामने रख देता हूं। बैरिस्टर अकील जो है वो जियो पर बैठे थे। वहां पर उनका कहना है कि दहशतगर्दी और सरहद की सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये जो है सदर की स्वाबदीद है कि उन्होंने लगाना है, उन्होंने सोचना है। ये सारे की सारी गेम डाली जा रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर। इस वक्त जो ताकतवर है उनके अंदर एक खौफ मौजूद है कि पीपल पार्टी जो है उस तरह से तावन नहीं कर रही जिस तरह से उन्हें केपीके के अंदर तावन करना चाहिए था। इसलिए गवर्नर को चेंज करने की बातें हैं। 2 सूबों के अंदर गवर्नर चेंज हो सकते हैं। एक सूबा है केपीके, वहां पर गवर्नर राज लगाया जाए या ना लगाया जाए, लेकिन वहां पर गवर्नर को तब्दील किया जा सकता है। कुछ नेम्स थे, कल की वीडियो में आपके सामने रख चुका हूं। 6 लोगों के नेम है। 3 जो है सियासी लोग हैं, 3 जो है वो एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फौज के लोग हैं। उनमें से कौन हार्ट फेवरेट है जिनके नाम? अगर सियासी लोगों में देखा जाए तो केपीके के अंदर परवेज खटक का नाम जो है वो जो है फेवरेट है, उन्हें लगाया जा सकता है। लेकिन खौफ है चूंकि वो सियासी हैं इसलिए हो सकता है कि उन्हें ना लगाया जाए। दूसरी जानिब जो है फौज के अंदर से किसका नाम है जो कि सामने आ रहा है, इसके ऊपर भी अजमल जामी का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गयूर महमूद का नाम रह जाता है जिन्हें कि लगाया जा सकता है। लेकिन क्या वो लगेंगे? कुछ खबरें ये है कि एक शख्सियत ऐसी है जो कि इन 6 के अलावा है, उन्हें भी गवर्नर लगाया जा सकता है। लेकिन क्या गवर्नर राज लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा? अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो इसका फायदा हुकूमत को या ताकतवरों को नहीं होगा। वक्ती फायदा जरूर ले लेंगे लेकिन इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त नौजवानों के अंदर जिस तरह का शऊर पैदा हो रहा है, केपीके के अंदर नौजवान देख लेंगे कि इन दोनों पार्टीज ने मिलकर अपने मुफादात के लिए इस सूबे को किस कदर ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और गवर्नर राज का नुकसान इस सूबे के लिए बड़ा नुकसान होगा। इसलिए जो है अवाम इनसे और ज्यादा मुतनफर होगी। इन्हें फायदा नहीं होगा बल्कि इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए गवर्नर राज लगाना जो है इनके बस से भी बाहर है। दूसरी जानिब सिंध के अंदर भी गवर्नर को तब्दील किया जा सकता है। वहां पर जो हार्ट फेवरेट नेम आ रहा है वो है निहाल हाशमी का नेम, कि निहाल हाशमी जो है वहां पर हार्ट फेवरेट है। और ये खबर भी देना है अजमल जामी की। नज़ीर, अब मैं आपके सामने एक मेन चीज रखता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त सुहेल आफरीदी क्या कर रहे हैं? इस वक्त जो है विफाक और पेशावर के दरमियान क्या चल रहा है? इस वक्त खौफ क्या है? मंगल को क्या रास्ते बंद कर दिए जाएंगे? मैं आपके सामने रख चुका हूं कि इस एक्सरसाइज को अपनाया जाएगा। मंगल को रास्ते बंद करके थोड़ी देर के लिए दबाव डाला जाएगा ताकि पंजाब की आंखें भी खुल जाएं, हुकूमत की आंखें भी खुल जाएं, विफाक की आंखें भी खुल जाएं। इसके बाद सुहेल आफरीदी जहां तक बात इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज की, हाई कोर्ट के सामने एहतजाज की, वो हर सूरत में किया जाएगा। फिलहाल कारकुनान को नहीं बुलाया जाएगा बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने टिकट होल्डर्स जो हैं वो तमाम के तमाम वहां पर आएंगे और जो नहीं आएगा उसकी सियासत पे कारी जरब लगेगी। उसके बाद जो अडयाला जेल के बाहर भी वहां पर भी एहतजाज किया जाएगा। आली हमजा के मुताबिक वो एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि
عمران خان سے ملاقات نہیں کرا دی جاتی. لیکن سہیل آفریدی کے مطابق سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اگر ملاقات نہ کرائی گئی تو نئی حکمت عملی بنائی جائے گی. وہ کیا ہوگی ابھی اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن احتجاج ہر صورت میں کیا جائے گا، دباؤ ڈالا جائے گا. چونکہ اس وقت جو ہے سہیل آفریدی یہ بات واضح طور پر دیکھ چکے ہیں کہ دباؤ ڈالنے سے جس طرح سے نظام نے ری ایکٹ کیا ہے، جس طرح سے نظام کے اندر خوف آیا ہے، یہ خوف جو ہے سہیل آفریدی بار بار بڑھائیں گے اور نظام کے اندر خوف پہلے ہی بڑھ چکا ہے. ناظرین ایک بات آپ کے سامنے میں اور رکھ دوں، اس وقت 28 نومبر کے بعد یعنی کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد جب سے 28 نومبر گزر چکا ہے، آج 1 دسمبر ہو چکی ہے، یہ نوٹیفیکیشن کے آتے ہی بہت ساری کمزوریاں جو کہ نظام کے اندر آ جائیں گی، نظام مضبوط نہیں ہوگا. اس نوٹیفیکیشن کے بعد نظام میں بہت زیادہ کمزوری آ جائے گی، بہت زیادہ فاصلے بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے. جو دراڑیں پہلے پڑ چکی ہیں ان میں واضح شگاف جو ہے وہ پہلے ہی موجود ہے اور کھل کے سامنے آنا بھی شروع ہو جائے گا. ناظرین اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.